سولر انرجی پہ مختلف آپشنز پہ کام کر رہے ہیں. سولر انرجی جو پیدا ہوگی اس میں بھی یہ کام کریں گے. سولر انرجی کے لیے جو چیزیں بنتی ہیں اس کی مینوفیکچرنگ بھی یہاں سے ہوگی. ہمیں اپنی ایگریکلچر کو مضبوط کرنا ہوگا, ہمیں اپنے لائیو اسٹاک کو مضبوط کرنا ہوگا, ہمیں ہماری انڈسٹریز کو مضبوط کرنا ہوگا. مثالی دوستی اور بہت پرانی دوستی ہے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس چائنا پاکستان دوستی کی بنیاد ڈالی. اور جب 2008 کی الیکشن کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو سی پیک منصوبہ ہے اس کی بنیاد ڈالی. اور ان کے سب سے زیادہ جو ہے وہ دورے چائنا کے ہوتے تھے. تب اس وقت کچھ لوگ مخالفت بھی کرتے تھے کہ جی وہ چائنا اتنا کیوں جا رہے ہیں. تو وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی مجھے پتا ہے کہ یہ سی پیک ایک صرف کوریڈور نہیں ہے, یہ دو ملکوں کو قریب لانے کا راستہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے تاجر حضرات ہیں یا پاکستان کی آپ بزنس یا پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. تو یہ ساری اسی چیزوں کا تسلسل تھا. اور اس کے بعد اب ریسنٹلی جیسے یہ ایک ڈیلیگیشن آیا اور اس ڈیلیگیشن نے مختلف شعبوں میں جو ہے وہ یہ کہا کہ جب ہم سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں چیف منسٹر صاحب کے قاسم نوید قمر صاحب, وہ ان کو دھابے جی اکنامک زون بھی لے کر گئے. اور دھابے جی اکنامک زون میں بھی چائنیز ڈیلیگیشن نے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی جتنی انڈسٹری ہیں وہ دھابے جی اکنامک زون میں ہی لگائیں گے. اور دھابے جی اکنامک زون بھی پاکستان کا واحد اکنامک زون ہے جو کہ سی پیک سے جڑا ہوا ہے. اور یہ بھی حکومت سندھ نے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دھابے جی اکنامک زون کی شروعات کی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بارے میں بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی گلوبل رینکنگ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں وہ بہت بہت اوپر ہے. اور اس کی وجہ صوبہ سندھ ہے کہ صوبہ سندھ کی وجہ سے جو ہے, کیونکہ سندھ نے اتنا اچھا ماڈل میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کام کیا اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی رینکنگ جو ہے اوپر آئی ہے. مجھے یاد ہے جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہاں پہ آئے تھے سی ایم ہاؤس میں, تب انہوں نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ احسن اقبال صاحب آپ سندھ حکومت سے مدد لیں, کس طریقے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کام کریں تاکہ ہم بھی سندھ حکومت کو فالو کرتے ہوئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہے وہ اس ماڈل کو ہم فالو کریں. ہمارے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ہیں وہ چل رہے ہیں, کامیابی سے چل رہے ہیں. اور بہت زیادہ اس وقت بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ ماڈل ہمارے پاس سکسیسفل ماڈل کے طور پر ہے. بڑے بڑی جتنی اسکیمیں وہ بھی سی پی 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 موڈ میں جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو ہمارے جو یہ ڈیلیگیشن آئے انہوں نے جن فیلڈ میں کہا کہ جی ہم ان کو انٹرسٹڈ ہیں تو ان میں ہم نے کہا کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک میڈیکل سٹی بنانا چاہتے ہیں. اس پہ حکومت سندھ نے کہا کہ ہم آپ کی مکمل طور پر ہر قسم کی کو آپ کو سہولت فراہم کریں گے, جو بھی فیسلٹیز سیکیورٹی ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ان کو فراہم کرے گی. اور آج ہم جہاں بیٹھے ہیں تو کوئی 4 ایم او یوز جو ہے ایک سائن ہوئے اور ایک 5واں بھی اس کے بعد ہوگا. جو 4 ایم او یو سائن ہوئے ہیں, ایک چائنیز کمپنی جو ہے وہ سولر پہ ایم او یو سائن کر رہی ہے, جو کیا ہے ابھی انہوں نے دیوان گروپ کے ساتھ. دیوان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ایگریکلچر سیکٹر میں بھی انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں بھی جو ایم او یو ہے وہ بھی انہوں نے دیوان گروپ کے ساتھ سائن کیا ہے. پھر فرٹیلائزر جو ہے آپ کا ایک نہایتی اہم شعبہ ہے جو کہ پورے پاکستان جو ہے وہ اس کی اکانومی ڈپینڈ کرتی ہے, ایگریکلچر بیسڈ ہے. تو ایگریکلچر اور پھر فرٹیلائزر کا ایک سپریٹلی انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے. پھر جو ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس کی شروعات ہم نے کی تھی کہ ہم نے پاکستان کی پہلی ای وی بسز کراچی میں ہم نے لانچ کی تھی. اور حکومت سندھ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کی پہلی ای وی ٹیکسیز جو ہیں, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے وہ اعلان کیا تھا کہ ہم وہ کراچی میں شروع کریں گے. اور اس کا ماڈل یہ ہوگا کہ ہم نوجوانوں کو روزگار دیں گے. اس کا سسٹم ایسا کریں گے کہ ہم نوجوانوں کو روزگار دیں گے. اور نوجوانوں کو جو روزگار کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان جو کہ جن کے پاس اور کوئی مواقع نہیں ہوں گے تو ہم کوئی ایسی اسکیم ابھی بنانے جا رہے ہیں جس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے. اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر اور صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر ہم ایک ایسی اسکیم نہیں لانے والے ہیں جس میں ہزاروں نوجوانوں کو اپنا روزگار کمانے کا موقع ملے گا. اور ہم وہ بھی ماحولیاتی فرینڈلی جو ہے
انوائرمنٹل فرینڈلی ایک ایکو سسٹم کے ساتھ جو ہے ہم یہاں پہ ٹیکسی سروسز جو ہے وہ متعارف کرانے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف کہ ان لوگوں کو روزگار ملے گا، لیکن جو ہمارے پیسنجر حضرات، جو ہمارے لوگ جو رکشاؤں میں یا کسی اور گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ایک سستی اچھی سہولت جو ہے وہ مہیا کی جائے گی۔ سستی اور اچھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پیٹرول گاڑی میں کسی ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن جاتے ہیں تو آپ کو مہنگی پڑتی ہے، وہی گاڑی اگر ای وی کی ہوگی تو اس میں آپ کو الیکٹرکل وہیکلز میں آپ کو وہ سفر سستا ملے گا۔ اور اس کی ہم ایپ بھی اناؤنس کر رہے ہیں، لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس سے آپ صرف اپنے ایپ میں آپ کو کس طرح کی گاڑی چاہیے، آپ کو چھوٹی گاڑی چاہیے اگر آپ 2 پیسنجر ہیں، یا اگر آپ نے ایئرپورٹ سائڈ جانا ہے یا شہر سے باہر کہیں جانا ہے تو آپ کو بڑی گاڑی چاہیے جس ڈکی میں آپ کو سامان وغیرہ رکھنا ہے، تو وہ ساری چوائسیز ہوں گی آپ کے پاس۔ تو وہ ساری اس پہ بہت ریپڈلی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ وہ کام کر رہی ہے۔ تو اس پہ ٹرانسپورٹ کا بھی ایک انہوں نے ابھی ایم او یو دیوان گروپ کے ساتھ ہمارے ان چائنیز دوستوں نے وہ سائن کیا ہے، اور اب میڈیکل سٹی کا ایم او یو ابھی تھوڑی دیر میں پھر ایک دفعہ اور سائن ہوگا۔ اس پورے ان کے ٹرپ میں، ان کے ٹور میں جو انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، ان کا ایک نہایت ہی اہم کردار ہے، جس کو ہیڈ قاسم نوید صاحب کر رہے ہیں، اور ہی از ینگ انرجیٹک، اور انہوں نے آتے ہی جیسے ان کو پورٹ فولیو ملا ہے تو انہوں نے ساری کوششیں کی، اور پھر ادریس صاحب جو ہیں انہوں نے ہی از اے رینونڈ بزنس مین، انہوں نے بھی بہت اچھا جو ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ اب میڈیکل سٹی کا جو ان کا ایم او یو سائن ہو رہا ہے وہ گلوبل وینچر کمپنی جو ہے ادریس صاحب کی، ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو یہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی میٹنگز کروائی ہیں، ہم نے ان کی یہاں پہ پرائیویٹ بزنس مینوں سے بھی میٹنگ کروائی ہے۔ کل بھی جو ہے ایک بزنس کا سیمینار تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ، اور اس کے بعد یہ فیڈرل پبلک، یہ اپنا فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ایف پی سی سی آئی، وہاں پر بھی گئے، وہاں پہ ان کی مختلف کاروباری حضرات سے میٹنگز ہوئی۔ تو مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستانی تاجروں کو چائنیز تاجروں کے ساتھ قریب لے کے آئیں، ان سے ملاقات کروائیں، تاکہ یہ اپنے کاروبار کا ماڈل ایکسچینج کریں، اور اس میں پھر جس میں ان کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے تاجروں کو بھی فائدہ ہو، اور اگر ہمارے تاجروں کو فائدہ ہوگا تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں جتنے بھی لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی پاکستان کو خدا نہ خواستہ ہم کوئی ڈیمیج کریں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اور مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اپنے ہر فیلڈ کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ایگریکلچر کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنے لائیو اسٹاک کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں ہماری انڈسٹریز کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنے تاجروں کو مضبوط کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو۔ اور الحمدللہ یہی اس کی نشانی ہے کہ جتنے بھی آپ دیکھیں کہ پروپیگنڈاز ہوئے ہیں، جتنے بھی کوششیں کی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی جو فورن انویسٹر ہے وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ جو 4-5 دن کا جو دورہ رہا ہے، الحمدللہ ایک بہت کامیاب دورہ رہا ہے، یہ ہوا ہے۔ تو اب مزید گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بھی جو ہیں، گورنمنٹ کے محکمے بھی، وہ بھی ان چائنیز تاجروں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور جو ہمارے بزنس مین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کام شروع ہو گیا ہے اور مزید بھی کریں گے۔ تو یہ اب نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے الحمدللہ وہ شروع ہوا ہے، یہ کنٹینیو پروسیس رہے گا، کیونکہ چائنا ہمارا ایک بردر کنٹری ہے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہمیشہ سے ہم لوگ، اور چائنا نے مشکل وقت میں، مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، لیکن ابھی یہ اپنی والنٹیرلی، اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے پاکستان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے کاروباری افراد کے لیے اچھی سہولیات ہیں، اور اس سازگار ماحول میں کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اس کو کتنا اچھا بہتر کر کے چلائیں، اور ہم اپنے ملک میں جتنی جابز، جتنی یہ فیکٹریز کھلیں گی، جتنی انڈسٹریز کھلیں گی، اس سے جاب اپرچونٹی پیدا ہوگی۔ جو صرف میڈیکل سٹی بنا رہے ہیں اس میں انہوں نے خود کہا کہ جی ہم آپ کو صرف 50,000 نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی میڈیکل سٹی سے، تو آپ کے صوبے کے 50,000 نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ 50,000 خاندانوں کا بھلا ہوگا۔ جو 50,000 خاندانوں کا بھلا ہوگا تو یہی اپرچونٹیز کریٹ کی جاتی ہیں۔ صرف ہم حکومتی جابز پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے، ہمیں پرائیویٹلی اتنی اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہوں گی، اور وہ مختلف کاروبار کے ذریعے کریٹ کرنی پڑے گی، مختلف انڈسٹریز کے ذریعے پیدا کرنی پڑیں گی۔ اگر یہ صرف ایک میڈیکل سٹی سے 50,000 نوجوانوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، تو جب ہماری ای وی ٹیکسیز ہوں گی تو وہ بھی کہ ہزاروں نوجوانوں کو جو ہے وہ نوکریاں ملیں گی۔
تو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن بھی یہی ہے کہ آپ نوجوانوں کو امپاور کریں، خواتین کو امپاور کریں، نوجوانوں کو روزگار دیں، خواتینوں کو روزگار دیں. جو ہماری ٹیکسی سروس ہے اس میں بھی ہم پنک ٹیکسی سروس یوز کر رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں. جو نارمل ٹیکسی کے ساتھ، وہ بھی پاکستان کی پہلی خواتین کے لیے پنک ٹیکسی سروس ہوگی، جس میں ڈرائیور بھی خواتین ہوں گی اور جس میں وہ پیسنجر بھی خواتین اٹھائیں گی یا فیملی یا بچے ساتھ اٹھائیں گی. تو یہی ہے ماڈل ہمیں کہ اس طرح میں ترقی کریں. اور جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنک ٹیکسی سروس آپ کو دنیا کے شاید کوئی اکا دکا کسی ملک میں مل جائے یا نہ ملے. تو مطلب ہم لوگ آگے ہیں. یہ نہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، لیکن ہماری سوچ مثبت ہونی چاہیے. اپنے ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہمیں وہ مضبوط ہونی چاہیے، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ مضبوط ہونی چاہیے. اور جو بھی ہم ارادہ کریں صرف اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. کچھ چیزیں پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، کچھ وعدے پورے ہوتے ہیں، کچھ وعدے پورے نہیں ہوتے. لیکن ہمیں جو ہے وہ ماڈل یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لوگوں کے لیے کیا فائدہ دے سکتے ہیں. اچھا سر، اس میں کچھ یہ بتائیں گے کہ یہ انویسٹمنٹ کن کن اضلاع میں ہوگی اور ان کا فائدہ کہاں کے نوجوانوں کو پہنچے گا، اور میڈیکل سٹی کہاں بنانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کراچی میں تو بڑے بڑے ہاسپٹل موجود ہیں، کیا سندھ کے کسی اور علاقے کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں جی، جو میڈیکل سٹی بنانے جا رہے ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں دھابے جی میں. ٹھیک ہے، دھابے جی ڈسٹرکٹ ٹھٹا ہے لیکن بالکل کراچی کے ساتھ ہی ہے. اور وہاں پہ میڈیکل سٹی بنے گی تو اس کے جو ثمرات ہوں گے وہ صرف کراچی کے لیے یا نہیں ہوں گے، وہ پورے صوبے کے لیے ہوں گے. نہ صرف پورے صوبے کے لیے ہوں گے، پورے پاکستان کے لیے ہوں گے. اور یہ کمپنیز یہ ارادہ رکھتی ہیں کہ ہم یہاں پہ جو چیزیں بنائیں گے اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے. تو پاکستان سے جو چیزیں بنائی جائیں گی میڈیکل کی فیلڈ میں وہ ایکسپورٹ بھی ہوں گی، اس سے ذرائع مبادلہ بھی جو ہے وہ پاکستان کو ملے گا. تو پرائورٹی ہماری کوئی ایک شہر، کوئی ایک علاقہ نہیں ہے. پرائورٹی ہمارا پورا پاکستان ہے، پاکستان کا ایک ایک انچ ہے. اگر ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں تو پورے پاکستان کو وہ فوائد اس کے حاصل ہوں گے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ سولر کے حوالے سے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کیا یہاں پہ جو سولر پینلز وغیرہ وہ بنیں گے، مینوفیکچرنگ ہوگی اور وہ سستے بھی ملیں گے عوام کو، کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، سولر انرجی پہ مختلف آپشنز پہ کام کر رہے ہیں. سولر انرجی جو پیدا ہوگی اس میں بھی یہ کام کریں گے. سولر انرجی کے لیے جو چیزیں بنتی ہیں اس کی مینوفیکچرنگ بھی یہاں سے ہوگی. تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے جو کہ آپ کے ہر چیز سے سولر اور انرجی سے ریلیٹڈ ہر ایشو کو یہ اس کو ریزالو کرے گا.